السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بات کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیہ انداز میں ویسے تو 3 آیات مذکور ہیں، لیکن ہم ان کی ایک دعا جو دعائیہ انداز میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ آیت ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 114۔ یہ دعا جو ہے یہ آسمانی دسترخوان کے حوالے سے مشہور ہے، بلکہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ تنگی رزق میں اس دعا کو اختیار کیا جائے، ان اوقات میں جو اوقات دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے معروف ہیں، مسنون ہیں، ثابت ہیں۔ آئیے ذرا اس دعا کے کلمات ہم سن لیں اور پھر ہم اس پر اختصار کے ساتھ کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ دعا در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ تعالیٰ سے جب ایک دسترخوان نازل کرنے کی درخواست کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طلب کو ایک دعا کے انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ یہ بات ہم پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء کی دعاؤں میں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں تک ہر نبی کی دعا میں سب سے پہلی اور اہم ترین جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے۔ تو اس دعا کا آغاز بھی ہمیں جو عقیدہ دے رہا ہے وہ ہے ربنا، کہ بھئی آپ کی اور میری ہر طلب، ہر نعمت، ہر مانگ، اس کا آغاز ربنا سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم یہ ہے کہ ہم میں سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو شرکیہ تصورات کے حامل ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی اہم بات سبق موجود ہے کہ انبیاء مختار کل نہیں ہیں، انبیاء کسی کو اولادیں نہیں دیتے، انبیاء نفع نقصان پر قادر نہیں ہیں۔ جب انبیاء سے کہا جاتا ہے ان کی قوموں کی طرف سے، تو انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نفع نقصان، اولاد اور حسن دنیا، حسن آخرت، ہر بات کے لیے انبیاء بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسری جو اہم بات، عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری آنے والے نبیوں میں سے ہیں، یعنی آپ آئے ہیں اور آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے اس دسترخوان کی بات کی تو آپ نے اپنی دعاؤں میں امام الانبیاء اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے امامت کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں، بعد کے تمام انبیاء سیدنا ابراہیم کی اولاد سے آتے ہیں، بیت اللہ کے معمار ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہمارا حج، اس کے مناسک حج کی اکثر جو مطلب ہے جو کیفیت ہے وہ خانوادہ ابراہیم کی یاد ہے۔ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ براہ راست کیا کہا، اللہم ربنا۔ تو اس میں عیسائیوں کے باطل عقیدے کی بھی رد ہو رہی ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات جو ہمیں اس میں منہج مل رہا ہے وہ ہے وآیۃ منک، حواریوں کی خواہش تھی یہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کو براہ راست مطالبہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو ایک دعا کی اور ایک التجا کی اور ایک التماس کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
ایسی کوئی بھی کیفیت جو اللہ کی طرف سے بطور انعام ہو، اس میں تفریح، ہنسی مذاق یا دنیاوی ساز و سامان، یہ ایسی کیفیت بھی اگر اول تو ہونی نہیں چاہیے، اور اگر دنیاوی ساز و سامان والا معاملہ ہے تو اس میں بھی یہ وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو دنیا دار طبقے کا ہوتا ہے۔ تیسری بات جو اس میں ہمیں اس دعا میں ملتی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، بھائی جو ہمارے لیے عید ہو، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں خوشی کا تصور جو ہے وہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں بطور عید تو عید صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عید الفطر بھی اجتماعی ہے، تمام مسلمان مل کر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی اجتماعی ہے، تمام مسلمان مل کر مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان کی زندگی کی جو انفرادی بنیادوں پر جو خوشیاں ہیں، اس میں بھی مسلمان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ شادی ایک اس کی انفرادی خوشی ہے، لیکن وہ اپنے معاشرے میں اپنے رشتہ دار، دوست احباب اور معاشرے کے اہم لوگوں کو اس میں شامل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی ساری تو نہیں کہہ سکتے، اکثر دعاؤں میں یہی اجتماعیت موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم سب، ربنا، تمام کی تمام دعائیں جو ہیں وہ ربنا، یہ نا جو ہے یہ ہم سب کا مفہوم دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں خوشی کی جو بنیاد ہے وہ اجتماعی انداز میں ہے۔ اور دوسری چیز کہ اسلام میں جو خوشی اجتماعی بنیادوں پر ہے، اس میں بھی شکر والا پہلو غالب ہے، جیسا کہ ان کلمات سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی خوشی میں کوئی ایسا انداز نہ ہو جو کہ شریعت سے باہر ہو، جس کا تعلق کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو۔ وَآیَةً مِنْکَ، اس سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے، اور یہ جو تکون لنا عیداً لاولنا وآخرنا، اس سے بھی یہی کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ تیسری بات جو اس سے مزید معلوم ہوتی ہے کہ مومن اپنے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، ایمان والے جو فوت ہوئے ہیں، ان کو کبھی بھی بھولتا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر خوشی کے موقع پر بھی ان کو اگر یاد کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں جیسا ہمارے معاشرے میں ایک ہندوانہ ایک طرز عمل ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر ہم سب پہلے قبرستان جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خوشی کے موقع پر یہ ایک جو رسم بنا لی گئی ہے، یہ چیز کہیں بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ خوشی کے موقع پر اپنے بزرگوں کو یاد کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، اور سب سے بڑی اور خوبصورت دعا جو ہے وہ دعائے مغفرت ہے، جو ہمیں سکھائی گئی 1 سے زائد مرتبہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے ورزقنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دینی اور روحانی ضرورتوں کے ساتھ مادی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ روکا نہیں ہے اسلام نے کہیں، ہمیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف دینی یا روحانی اعتبار سے رہو، زہد کے ساتھ رہو، دنیا کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، آپ رہبانیت اختیار کر لو، ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ دنیا کی جو ہماری جائز حاجات ہیں، جائز ضرورتیں ہیں، ان کے لیے دعا مانگنا، طلب کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ رات کی آخری پہر میں نمازوں کے بعد چلتے پھرتے آپ اپنی دنیاوی حاجات کو طلب کریں، اس میں کوئی رکاوٹ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ ہم آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ذکر کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس پر ہم مزید اس میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی جو فرمائش تھی، ان حواریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہا انزل علینا، اے اللہ ہم پر نازل فرما۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو صالح قیادت ہوتی ہے، آئیڈیل جو حکمران ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے ہر خیر کو طلب کرتے ہیں، اور خیر جب
آتی ہے تو سب سے پہلے اس خیر کو اپنی عوام تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، بنیادی طور پر اگر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں تو یہ 3 باتیں ہم سے کہہ رہی ہے۔ نمبر 1، اس میں توحید اور اللہ پر مکمل اعتماد والا معاملہ ہے، جیسا کہ اللہم ربنا۔ نمبر 2، اس میں اجتماعیت والا پہلو ہے کہ اس میں جتنے بھی صیغے ہیں تمام کے تمام اجتماعیت کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ انفرادیت جو ہے وہ اسلام میں کسی بھی اعتبار سے بہتر نہیں سمجھی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تیسری چیز جو اس میں ہے کہ دنیاوی طور پر رزق، کوئی بھی خوشی یا کوئی بھی کامیابی، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ نافرمانی میں، بغاوت میں اور سرکشی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔